میں ترجمہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب ہونے میں کچھ بھی شک نہیں. یہ ان پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز صلاۃ قائم ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس کا ایک حصہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اے رسول، جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی وہ پورا یقین کریں. دیکھیے، قرآن اپنے آپ میں ایک پورا، جسے کہنا چاہیے کہ احکام میں الہی، جس میں ڈیٹیل میں بتائے گئے ہیں اور اپنی زندگی کیسے کامیاب اور اچھی زندگی گزاری جا سکے اس کے بارے میں مکمل احکام ہیں. اور ان احکاموں کو چلنے ہی اسلام. دیکھیے، اسلام جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ جو اس کے بیسک، جو اس کے بنیادی اصول ہیں، جو کچھ بھی بنیادی باتیں قرآن کے اندر ہیں، وہ ہمیشہ سے جتنے بھی ہمارے ائمہ، ہمارے نبی، رسول، اس 1,24,000 ان لوگوں نے وہی بات بیسیکلی بنیادی وہی کہی ہے جو کہ قرآن میں. اور قرآن میں خود اللہ بار بار یہ جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، یہ جو باتیں ہم تم کو بتائی ہیں، جو تمہارے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں انسانوں کو، وہ تم سے نئی نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بتائی جا چکی ہے. صلوات بھیجیں کرنا. اس آیت میں ينفقون ایک لفظ جو ہے اس کے مطلب دینے کا، جہاں تک جس کے پاس جو کچھ ہو اس میں سے ایک حصہ دینا. اگر آپ کے پاس پیسہ، روپیہ ایسا ہے تو اس میں سے ایک حصہ، باقی مقرر یہ نہیں ہے جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، طاقت ہے، تو طاقت میں دوسرے کی مدد کریں. اگر آنکھ ہے تو کسی اندھے کو گھر تک پہنچائیں. یعنی کہ اگر علم ہے تو علم میں سے آپ دوسروں کو پہنچائیے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل ایسے معلوم ہیں، تو دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیے. تھاٹس، آپ دوسرے کو اپنے بارے میں اچھا ہی سوچیے. دوسروں کی، سماج کی، اپنے سوشل سیٹ اپ، پورے اس کی معاشرے کی اچھا سوچیے، تو وہ بھی ایک آپ کی اس کی زکوٰۃ میں ہے. قرآن میں زکوٰۃ اور نماز ساتھ ہے. مجھے کسی عالم نے بتایا کسی ایک جگہ ضرور نماز کا صلاۃ کے زکوٰۃ کے علاوہ ہے، ادروائز جتنی بھی جگہ پہ نماز کا ذکر ہے، نماز اس کی جگہ زکوٰۃ کا ذکر. تو زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے مولا علی، دوسرے کی مدد کے لیے ہمارے مولا علی سے اچھا اگزامپل، مثال نہیں ملتی. ان کا یہ کہتے ہیں کہ کسی دینے والے کو ایسے دیجیے کہ اس کی نظریں آپ کے سامنے بعد میں کبھی جھکی نہ. یعنی کہ ایسا انداز میں کسی کی مدد کریے، کسی بے سہارا کی یا کسی کی مدد، کہ اس میں کسی طرح کی آپ کی نمائی کسی طرح سے خود نمائی نہیں ہو، اور اس کو بھی کسی طرح کی کبھی آپ سے آنکھ ملاتے ہوا بے عزتی محسوس ہو. تو ہماری بہت قرآن جہاں تک اس کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہمارا مکمل سارے زندگی کے احکام، ہر قدم پہ آپ کیسے چلیں، کیسے آپ اپنا کو ڈیولپ کریں، اپنے کی انسانیت کو دوسروں تک پہنچائیں، اور کیسے اس کو اگزامپل اس میں الگ الگ دے رکھے ہیں قرآن میں، ان کو ہمیں
قرآن کی تفصیل اور قرآن کو جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا اس کی تلاوت کریں گے، انسانیت کی اتنی ہی ہمارے اندر بلندی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے قرآن کے اندر بنیادی باتیں کیا ہیں جو کہ ہمیشہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو، فساد مت کرو، غصہ مت کرو، کسی پہ غیبت مت کرو، یہ ساری چیزیں بنیادی باتیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ باقی دیکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں کچھ آیتیں تو بالکل سیدھی سیدھی ہیں جو کہ اس کی بنیادی چیزیں وہی اصل ہیں، اور کچھ آیتیں اس میں گول گول ہیں جس کے مطلب یعنی کہ یا تو اللہ یا ان کے نبی جانتے ہیں۔ تو جو تفرقہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ان گول گول آیتوں کو غلط معنی اپنے حساب سے بنا کر اس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو سیدھی سیدھی آیتیں ہیں، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی یتیم کا مال مت کھاؤ، جو ان سب سیدھی سیدھی باتوں کو جو قرآن ہے، جس کو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ بنیادی اور جو اہم ہے وہ یہی ہے۔ تو انسانیت کے لیے جو قرآن ہم پہ نازل ہے اس کو ہمیں بالکل ایسے ہی ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے جیسے کہ اور اپنی کتابیں، اپنے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو قرآن کو بھی ہمیں جو کہ للہی ایک علم ہے اس کو بھی حاصل کر کے اپنی، جس سے کہ انسانیت کو اس سے فیض پہنچانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے زندگی میں آج کل کے نوجوانوں خاص طور سے کہ جس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤن، اونچ نیچ آتے ہیں، ٹینشنس میں رہتے ہیں، ہر طرح کی جو میٹیریلسٹک آج کل کی جو کمپیوٹر والی ایج ہے اس میں زیادہ تر ہمارے نوجوان انوالو ہیں، اس میں ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو ٹینشنس رہتے ہیں، ڈپریشنس رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کا یہ احکام کہ آپ اپنا اسپریچولی اور فزیکلی دونوں طرح سے آپ اپنی صحت کو بنانا بھی ایک طرح سے عبادت ہے۔ آپ اگر صحت مند ہیں تو روحانی طور پر آپ اپنی عبادات میں بھی دل لگے گا اور اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی آپ زیادہ سکسیسفل ہوں گے، زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اس لیے اپنا آپ کو اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی فٹ رہنا بہت اہم ہے۔ دنیا میں آج کل ہر طرف ظلم، ناانصافی، فریب، لڑائی جھگڑے کا دور ہے۔ علم حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل چاروں طرف حیوانیت اور حیوانیت کا ماحول ہے۔ مسجدوں اور اسکولوں میں بم اور آگ لگائی جا رہی ہے۔ انسان بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انسانیت کو بچانے کے لیے اچھے نیک انسانوں کو عمل کی دنیا میں آنا ہوگا۔ حسین کی طرح قرآن کے پیغام کو عمل میں لانا ہوگا۔ حسین کا غم ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ اپنا غم بھول کر بی بی فاطمہ کے لال کا غم مناتے ہیں، مگر ہماری بی بی فاطمہ تب خوش ہوں گی جب ہم ان کے حسین کا اصلی مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں۔ سماج میں نفرتیں پھیلانے اور ایسے فسادی لوگوں کا آج کے دور میں ہر طرف بول بالا ہے۔ سچائی کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ اس یزیدی ماحول میں ہم کو حسینی کردار کو اپنانا ہے۔ آپس کی نفرتیں جھگڑے چھوڑ کر پیار محبت سے رہنا ہے۔ ایک دوسرے کی امداد کرنی ہے۔ غصے اور ایگو، انا کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک صحابی پہنچتے ہیں، ان کا کوئی ایک ایسی نیکی بتائیے کہ جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ جس کے فائدے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ایک بار پہنچے ان کے پاس، ان کا یا رسول یہ بتائیں کہ زمین سے جنت کی دوری کتنی ہے؟ تو ان کا 2 قدم، 2 اسٹیپ۔ صحابی نے بہت، ان کا رسول بتائیں، ان کا 1 قدم تم اپنی انا پہ، ایگو پہ رکھو، اس سے کچل دو، دوسرا قدم تمہارا جنت۔ ہم مولا کی عزاداری کرتے ہیں، ان کے عزادار ہیں۔ ہماری روح میں عزاداری ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں چاند نمودار ہوتی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں زیور اتار دیتی ہیں، لال کپڑے ہم لوگ ترک کر دیتے ہیں، ساری خوشیاں ترک کر دیتے ہیں، سوگ کے دنوں میں اپنے مرنے والوں کے غم تک نہیں مناتے، مگر کیا محرم کے دنوں میں ہمارے اعمال، برے اعمال کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، کیا ان کو بھی ترک کرتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کو شاید ترک نہیں کرتے، جو کہ سب سے پہلے اگر ہم سوگ میں ہیں، اگر واقعی سوگ میں ہیں، دل سے سوگ میں ہیں، تو حسینی کردار اور جو برائیاں سب سے زیادہ یعنی کہ جن کو برا سمجھا گیا ہے، یہاں تک کہ جیسے ہم لوگ محرم میں نہیں کرتے ان سب چیزوں کو ترک شاید، کہ جتنا ان چیزوں کے جو کہ ریچولس کہہ سکتے ہیں۔ ہم لال کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم کوئی خوشیاں نہیں منائیں گے، ہم گانے ترک کر دیں گے، یہ ان دنوں میں نہیں سنیں گے، لیکن جھوٹ نہیں ترک کرتے، کسی غیبت نہیں ترک کرتے، ہم جھگڑے نہیں ترک کرتے، ہم غصے کو نہیں کنٹرول کرتے، جو کہ ہمیں حسینیت کا پہلا لیسن ہے۔ پہلا کہ حسین کس طرح سے کربلا میں، اگر ہم سب کے کیریکٹرز دیکھیں، اس ماحول میں دیکھیں، تو نہ تو کسی کو کوئی ہراساں ہے، نہ کوئی کسی پہ غصہ ہے، نہ کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی کسی طرح کی وہ ماحول ہے جو کہ ٹینشن میں جنرلی ہم لوگ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں، اپنے جسے کہتے پورا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کو بھی ہم ان چیزوں کو ترک اس سوگ کے دنوں میں شاید اس طرح سے نہیں کرتے، جو کہ واقعی میں ترک کرنا چاہیے۔ حسین کے کردار کو ہمیں اپنے دل کو سجانا ہے۔ ہم باہری سجاوٹوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری شہزادی جناب فاطمہ بنت رسول جن کی چادر میں پروردگار عالم کی رحمت سمٹ کر ناز کرتی ہے، اس میں حسین کے غم میں ڈوبے آنسو پہنچانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ حسین سے سچی محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں اور نیک کردار انسان ہیں۔ صلوات میں کربلا میں انسانیت کے علمدار رسول کے نواسے مظلوم حسین اور ان کے پورے گھر کو بڑی بے رحمی سے ظالموں نے شہید کر دیا۔ حسینی قافلے کے کربلا پہنچتے ہی مظالم شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی بھوک پیاس سے امام اور سب بیویاں پریشان ہیں۔ حسین آخری وقت تک چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، مگر یزید ملعون ہر حالت میں بیعت یا سر چاہتا ہے۔
حسین کا یہ فیصلہ کہ چاہے پورا خاندان شہید ہو جائے، دین اور انسانیت کی بقا کے لیے بیعت نہیں کرنا، یہ فیصلہ ایسا تھا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج بھی جب ظلم کے خلاف لڑنے کی بات ہوتی ہے تو حسین کو یاد کیا جاتا ہے، ہر قوم میں مثال دی جاتی ہے۔ 10 محرم کا دن آتا ہے، کبھی رفیق جان دے رہے ہیں، کبھی بھتیجے وہ جوان بیٹے مرنے کی اجازت لے رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہیں، مولا سب کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، خیموں میں کوہرام ہے، بچے خوف سے ڈرے سہمے ماؤں کی گودوں میں سمٹے ہیں۔ سوچنے سے لگتا ہے کتنا ہولناک ماحول ہوگا۔ حسین اپنے جگر کے ٹکڑوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے۔ اب حسین اکیلے بچے ہیں، بالکل تنہا، کوئی مددگار نہیں۔ بہن نے گھوڑے پر سوار کرایا، بچی سکینہ بابا کا دامن پکڑے کھڑی ہے۔ چھوٹی سی بچی حسین کی لاڈلی یہ سمجھ چکی تھی کہ جب کوئی رن کو جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا، تو اب میرا بابا بھی کبھی نہیں آئیں گے۔ حسین چپ کھڑے ہیں، بیٹی کے سر پر ہاتھ ہے۔ یہ ایک بیٹی سے باپ کی کیسی رخصتی ہو رہی۔ سکینہ نے باپ کا دامن چھوڑا اور وداع کیا۔ اس وقت اپنی تمام جذبات پر قابو پا کر حسین نے جہاد اکبر ادا کیا۔ حسین نے تاریخی جنگ کی، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ امام حائل ہو کر گھوڑے سے گر جاتے ہیں، شمر ملعون خنجر چلاتا ہے اور حسین آخری نظر خیموں پر ڈالتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔